نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور اس وقت اس زمانے میں عرب لوگ کیسے تھے، اس بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں عرب کو تمام اقوام عالم پر چند وجوہ سے چند ایسی باتیں ان میں موجود تھی جن کی وجہ سے ان کو پوری دنیا پر ایسا امتیاز اور تفوق یعنی بڑھوتری حاصل تھی کہ دوسری قومیں ان کے برابر نہیں ہو سکتی تھی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز حسب و نسب۔ عربوں میں نسب دانی کا اس درجہ اہتمام تھا کہ انسانوں سے گزر کر گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھے جاتے تھے کہ یہ گھوڑا کس نسل کا ہے، اس کا باپ کون تھا، پھر آگے سلسلہ چلتا تھا۔ یہ بھی یاد رکھا جاتا تھا کہ کون آزاد عورت کے بطن سے ہیں، یعنی آزاد عورت نے اس کو جنا ہے، اور کون باندی کے بطن سے ہیں، اور کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کس نے رزیلہ کا۔ جیسا کہ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے، انا ابن اقویٰ والیوم یوم الرضع۔ وہ جب بہت سارے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے کر جا رہے تھے، تو یہ اکیلے ان کے پیچھے ہوئے اور اتنے تیزی سے انہوں نے تیر مارے کہ وہ سمجھے کہ پورا لشکر ہے پیچھے، اور پھر آخر کار یہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے تھے، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، انا ابن اقویٰ والیوم یوم الرضع، میں اقویٰ کا بیٹا ہوں اور آج معلوم ہو جائے گا کہ کس نے حرہ آزاد و شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کس نے باندی کا۔ ایک جاہل شاعر کہتا ہے، جاہل یعنی جو اسلام سے ناواقف تھا، لو كنت من مازن لم تستبح ابلی بنو لقیت من زہل ابن شیبان۔ اگر میں قبیلہ مازن سے ہوتا تو ایک راستے پر سے اٹھائی ہوئی عورت کے بیٹے جو قبیلہ زحل ابن شیبان کی طرف منسوب ہے ہرگز میرے اونٹ نہ پکڑ سکتے۔ اگر میں قبیلہ مازن سے ہوتا، یہ چونکہ قبیلہ مازن سے نہیں تھا، یعنی قبیلہ مازن اتنا قبائل میں اتنا بڑا قبیلہ تھا، اور ان کے اونٹ، اور تو چھوڑو ان کے اونٹ بھی اس قدر یعنی تیز رفتار تھے کہ میں اگر ان میں سے ہوتا تو میرے اونٹ پر کبھی بھی ان کے جو دوسرے اونٹ ہے یا ان کی جو سواریاں ہیں وہ غالب نہ آتی۔ تو اونٹ کا ایک یعنی نسب بیان کر رہے ہیں کہ میرا اونٹ اگر ان کی نسل سے ہوتا تو پھر یہ مقابلہ نہیں جیت سکتے تھے مجھ سے۔ بغرض تحقیر ان کو بنو لقیتہ سے تعبیر کیا۔ ادھر ایک اور لطیفہ بھی ہے، ایک اشارہ بھی ہے کہ جو زحل ابن شیبان تھے، یہ جو قبیلہ تھا، ان کو بنو لقیتہ سے تعبیر کیا۔ بنو لقیتہ کہتے ہیں راستے پر سے جو چیز اٹھائی جاتی ہے، لقطہ جس کو ہم بولتے ہیں، لقطہ لقیتہ یعنی وہ عورت جو راستے سے اٹھائی گئی تھی پھر اس سے جو نسل چلی ہے۔ تو بنو حزل ابن شیبان کو اس نے یعنی ایک راستے سے اٹھائی ہوئی عورت کے بچوں سے تعبیر کیا۔ تو نسب یہ بتانا یہ چاہتے کہ نسب کا بڑا یعنی ایک خیال رکھا جاتا تھا، عربوں میں یہ چیز تھی۔ دوسری چیز ہے شجاعت، بہادری اور شجاعت کا یہ حال تھا کہ جس وقت سارا عالم قیصر اور کسریٰ کا محکوم اور غلام بنا ہوا تھا، عرب اس وقت باوجود اپنی بے سر و سامانی کے کسی کا محکوم نہ تھا۔ جرأت کا یہ حال تھا کہ عرب کا ایک ادنا فقیر بات کرتے وقت کسی بڑے بادشاہ سے بھی مرعوب نہ ہوتا تھا، جیسا کہ پھر آگے صحابہ کرام کے واقعات سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے۔ جو ایک صحابی کسریٰ کا وہ پہلوان کیا تھا، رستم،
رستم کے دربار میں جب وہ ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ وہ جب رستم کے دربار میں جاتے ہیں تو ان کے الفاظ کو آدمی جب غور کرے کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے، جواب یہ ہے بھیجا نہیں۔ انہوں نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا ہے، مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور بھیجا اس لیے ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اس ایک اللہ کی بندگی میں لے آئے۔ تو الفاظ پہ غور کیا جائے تو بڑے بہادر اور شجاعت سے بھرے ہیں۔ سخاوت اور ایثار، سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک مہمان کی خاطر سالم اونٹ ذبح کر ڈالتے تھے، خود بھوکے رہنا گوارا مگر مہمان کا بھوکا رہنا ناممکن۔ قوت حافظہ اور ذکاوت، عرب کے حافظہ اور ذکاوت کا تو چار دانگ ہوتا ہے یا دانک ہوتا ہے، چار دانک عالم۔ اس کا معنی تو یہ کہ پوری دنیا، کل عالم، اور جس کو ہم پشتو میں بولتے ہیں نا سلور گٹھے دنیا، تو چار دانک عالم میں ڈنکا تھا۔ عرب کے حافظہ اور ذکاوت کا تو چار دانک عالم میں ڈنکا تھا، 100 شعر کا قصیدہ ایک ہی مرتبہ سن کر یاد ہو جاتا تھا۔ غیرت و حمیت کیسی تھی؟ غیرت اور حمیت کا یہ حال تھا کہ اپنی یا اپنے قبیلہ کی ادنا بے حرمتی پر جان و مال کو پانی کی طرح بہا ڈالتے تھے۔ آپس کے جنگ و جدال اکثر و بیشتر اسی وجہ سے ہوتے تھے۔ فصاحت و بلاغت میں کیسے تھے؟ فصاحت و بلاغت میں کوئی زبان عربی زبان کی پاسنگ بھی نہیں، برابر بھی نہیں، بلکہ اول تو کسی زبان میں علم بلاغت پر مستقل کتابیں نہیں، اگر کچھ ہے تو وہ سب عربی زبان کی کتابوں سے ماخوذ اور مسروق ہے، مسروق چوری کی ہوئی۔ دست قدرت نے ان کی جبلت اور فطرت میں اخلاق و ملکات بھی اچھے عادتوں کو کہتے ہیں، اور یہ جواہر و کمالات ودیعت رکھے تھے، مگر جہل و نادانی کی وجہ سے بے محل صرف ہو رہے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں تھی لیکن ان کے اندر اسلام سے ناواقفیت تھی، تو جہل و نادانی کی وجہ سے یہ سارے صفات بے محل صرف ہو رہے تھے۔ لیکن انہی اخلاق و ملکات کا جب تعلیم ربانی اور تلقین رحمانی سے رخ بدل گیا تو یہی جاہل قوم جو عملاً درندوں سے بھی بدتر تھی وہ ملائکہ سے بھی افضل اور بہتر ہو گئی، اور یہی قوم جو قتل و غارت گری میں مبتلا تھی جب راہ خدا میں جان بازی اور سرفروشی کے لیے کھڑی ہو گئی تو آسمان کے فرشتے سفید یا زرد یا سیاہ امامے باندھ کر ان کی نصرت و اعانت اور اس کے دشمنوں سے جہاد و قتال کے لیے حاضر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم 8000 کا مجمع تھا، مولانا ترجمی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا، 8000 کا مجمع ہے اور 2 لاکھ نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب ایسی دہشت سی چھا گئی کہ ویسے جو عرب تھے وہ یعنی جوش میں اشعار پڑھا کرتے تھے اور ایک ولولے کے ساتھ اور اندر کے جذبے کے ساتھ، لیکن یہ ایسا وقت تھا، اتنا خوف چھا گیا کہ شعر و شاعری بھول گئے، اور ایک ہی لفظ سب کی زبان پر جاری ہوا، یا رب امت محمد انصر لامت محمد، یا رب امت محمد انصر لامت محمد، اے امت محمدیہ کے اللہ امت محمدیہ کی مدد فرما۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے میں نے خود، مغرب کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کو تھا، آسمان پھٹا، اس کے اندر سے گھڑ سوار نوجوان سروں پہ پر غالباً سبز، یہ جو کہہ رہے ہیں سبز، مختلف روایات ہیں، سبز امامے باندھے ہوئے اترے، تھوڑی دیر میں اللہ نے وہ جو 8000 تھے 2 لاکھ پر ان کو فتح دی۔ تو کیا کہا کہ ان کی نصرت و اعانت اور اس کے دشمنوں سے جہاد و قتال کے لیے فرشتے حاضر ہو گئے۔ بہرحال عرب کے لوگ اگرچہ افعال و اعمال کے لحاظ سے فی الحال اچھے نہ تھے، مگر اخلاق و ملکات اور استعداد و فطرت کے لحاظ سے نہایت پسندیدہ تھے۔ اعمال کی اصلاح سہل ہے مگر اخلاق، فطرت اور جبلت کا بدلنا ناممکن ہے۔ اس لیے حق جل شانہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے اس خاندان کو منتخب فرمایا تاکہ اس قوم سے جو نبی پیدا ہو وہ کامل الاخلاق، سلیم الفطرت
اور صحیح الجبلت ہو، اس لیے کہ نبی کے لیے کامل الاخلاق ہونا ضروری اور لازمی ہے تاکہ وہ دوسروں کی اصلاح کر سکے۔ یہ تھوڑے سے عرب کے حالات تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، ان کے حالات بیان ہو رہے۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے عبداللہ، جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دو نام محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ اچھا، پوری حدیث یہ ہے، جیسے کل پرسوں بھی غالباً بات آئی تھی، عبداللہ عبد الرحمن اللہ کو محبوب نام ہے، اور سچے نام حارث اور حمام ہے، اور برے نام حرب اور مرہ ہے۔ حرب کا معنی لڑائی، مرہ کا معنی کڑوا۔ تو عرب لوگ یہ نام رکھتے تھے، ہمارے لوگ تو نہیں رکھتے، لیکن وہ عرب لوگ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام حرب رکھ دیا۔ حضور جب آئے پوچھا کیا نام؟ حرب۔ حرب نہیں، حسن۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے پھر انہوں نے حرب رکھ دیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر کے کہا کہ نہیں، ان کا نام حسین ہے۔ تو حرب اور مرہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برے نام ہے، اس لیے کہ جو ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن، اس لیے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جس کو امام طحاوی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے۔ اسم اعظم ہست اللہ العظیم، جان جا و محی اعظمی رمیم، کہ اسم اعظم وہ اللہ، بڑے عظیم الشان اللہ کا نام ہے، جو جان کے اندر جان ڈالنے والا اور بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ تمام اسماء حسنہ اسم جلالہ کے تابع ہے۔ اسم جلالہ یعنی عبداللہ، یعنی لفظ اللہ کے۔ اسم اللہ کے بعد اسم رحمان کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ حق جل شانہ کا ارشاد اس طرف مشیر ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو۔ اس وجہ سے یہ دو نام سب سے زیادہ محبوب ہوئے، اول عبداللہ جو اسم اعظم کی طرف مضاف ہے، اور دوسرا عبد الرحمن جو اسم رحمان کی طرف مضاف ہے۔ مضاف کا مطلب منصوب ہے۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، تو بندہ منصوب ہے اللہ کی طرف، بندہ منصوب ہے رحمان کی طرف، جس کا مرتبہ اسم اعظم کے بعد ہے، یعنی رحمان کا مرتبہ اللہ، اسم اعظم جو لفظ اللہ ہے اس کے بعد ہے۔ عجب نہیں کہ حضرت عبداللہ کی ولادت کے وقت عبد المطلب کے دل میں خاص طور پر من جانب اللہ یہ القاء کیا گیا ہو کہ اس فرزند ارجمند کا نام تو ایسا رکھو جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی یہ بتلایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ عبد المطلب کے دل میں اللہ نے القاء کیا ہو کہ جو سب سے بہترین نام ہے وہ نام ان کا رکھا جائے، کیونکہ ان سے پھر ہم نے اپنے نبی کو پیدا کرنا ہے۔ عقد نکاح، عبداللہ کا نکاح ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو عبد المطلب جب عبداللہ کے فدیہ سے فارغ ہوئے، چونکہ پیچھے گزر گیا کہ ان کے عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے 10 بیٹے دیے تو میں 10ویں بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ پھر اس میں فدیہ دیا گیا عبداللہ کے مقابلے میں 100 اونٹ۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ عبد المطلب جب عبداللہ کے فدیہ سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ قبیلہ بنو زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے، جن کا نام آمنہ تھا، اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیام دیا، اور خود وہیب حضرت آمنہ کے چچا کی جو صاحبزادی، حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا، ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ یعنی وہب بنت آمنہ اور وہیب بنت حالہ، وہب اور وہیب دونوں بھائی ہیں۔ وہب کی بیٹی ہے آمنہ،
اور وہیب کی بیٹی ہے حالہ۔ تو عبد المطلب نے اپنا نکاح کر لیا حالہ سے، وہیب کی بیٹی سے، اور اپنے بیٹے کا نکاح کر لیا حالہ کی چچا کی بیٹی آمنہ سے۔ تو ایک ہی گھر سے دونوں شادیاں کی اور ایک ہی وقت میں باپ اور بیٹے نے نکاح کی، اور پھر جو اولاد ہوئی وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہی کے بطن سے ہیں۔ یہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے سے غالباً کچھ وقت کا فرق ہے، عمر میں چھوٹے تھے، اور چچا بھی ہیں، یار بھی ہے، دوست بھی ہیں، اور بھائی بھی ہیں۔ بھائی کیسے ہیں کہ جو ابو لہب کی ایک باندی تھی، سویبہ اس کا نام تھا، اس باندی کا دودھ پیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی، تو دونوں اس اعتبار سے بھائی بھی ہوئے۔ حضرت حمزہ انہی کے وطن سے ہیں جو رشتہ میں چچا بھی ہے اور رضائی بھائی بھی، یہ جو اشارہ کیا اسی طرف۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستہ میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، اور توریت اور انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور یہ کہا، میں تجھ کو 100 اونٹ نظر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں اشعار پڑھے، یعنی اپنی طرف بلایا کا مطلب ہے کہ یعنی میرے سے نکاح کر لو، آگے واضح ہو جائے گا۔ لیکن عبداللہ سمجھے کہ اس کا ارادہ حرام کا ہے۔ تو عبداللہ نے جواب میں یہ شعر پڑھے، اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ۔ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو معرضی ظہور میں لا سکوں، یعنی جو کام آدمی سب کے سامنے نہیں کر سکتا، حدیث میں بھی آتا ہے نا، ما حاک فی صدرک، تیرے دل میں اگر کھٹکا ہے کہ اگر کوئی دیکھ تو نہیں رہا، سمجھو کہ وہ گناہ ہے۔ تو میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا، ایسے کام کو میں کبھی حلال نہیں سمجھتا جو سب کے سامنے میں کر نہیں سکتا، مطلب یہ غلط بات کی طرف میں نہیں آ سکتا۔ فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَهُ يُحْمِي الْكَرِيمُ عِرْضَهُ وَدِينَهُ، جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس عرصہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے سن کر یہ کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نوری نبوت کو دیکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اس نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ودیعت رکھا، یعنی اللہ نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو رکھ دیا۔ یہ روایت دلائل ابی نعیم میں 4 طریقوں سے اور طبقات ابن سعد میں 3 طریقوں سے مذکور ہے، جس کے بعض راوی ضعیف بھی ہے، لیکن جو روایت اس قدر مختلف طریقوں سے مروی ہو بالفرض اس روایت کی ہر سند کا ہر راوی بھی فردن ضعیف ہو تب بھی محدثین کے نزدیک مقبول ہے۔ چلیے یہ تھوڑی سی علمی بحث ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہ روایت کے متعلق ہے کہ یہ جو عبداللہ کے متعلق واقعہ آ گیا یہ روایت کیسی ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت کے جتنے بھی راوی ہیں یہ مختلف طریقوں سے روایت ہوئی ہے اور ان سب میں ضعیف راوی ہے، لیکن جب ایک حدیث کئی راستوں سے ہم تک پہنچے اگرچہ اس میں راوی ضعیف بھی ہو تو وہ مقبول ہوتی ہے، اس کو لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بغرض تجارت قافلہ کے ساتھ یہاں سے حضرت عبداللہ بغرض تجارت قافلہ کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ راستہ میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے دریافت کیے کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ قافلہ والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے اپنی
نانہال، نانہال یعنی ننیال، اچھا پھر یہ غلط لکھا ہوا ہے، ننیال جو ماموں کا جو گھر ہوتا ہے نا، چونکہ عبد المطلب نے شادی کی تھی مدینہ سے، تو ادھر ماموں کے گھر میں بنو نجار میں مدینہ ہی ٹھہر گئے۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے فرزند حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں نابغہ کے مکان میں مدفون ہوئے۔ حارث نے واپس ہو کر عبد المطلب اور خویش و اقارب کو، خویش بھی رشتہ داروں کو کہتے ہیں، خویش و اقارب کو اس حادثہ فاجعہ دردمند حادثہ، اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع دی، جس سے سب کو سخت صدمہ اور ملال ہوا، افسوس ہوا۔ قیس بن مخرمہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز بطن مادر ہی میں تھے، ہنوز ابھی تک یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ قال الحاکم، حاکم نے کہا کہ یہ حدیث مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر اقوال میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ 30، بعض نے کہا 25، بعض نے 28، بعض نے 18 سال کی بتلائی ہے۔ حافظ علائی اور عسقلانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ وفات کے وقت 18 سال کا سن تھا، یعنی عمر تھی، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی۔ انتقال کے وقت عبداللہ نے 5 اونٹ اور چند بکریاں اور 1 باندی جن کی کنیت ایمن اور نام برکت تھا، یہ چیزیں ترکہ میں چھوڑی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بہن بھائی نہیں، اکیلے ایک ہی تھے، اور پھر رضائی بہن تھی جن کا نام تھا شیماء، جو حلیمہ سعدیہ سے تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رضائی بھائی تھے۔ باقی انشاءاللہ حالات جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے آگے بیان ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔